اس سبجیکٹ سے متعلق، یعنی جو بات ہوئی ہے نا آخرت کی، اور آخرت میں قبر یا قیامت کا حساب کتاب یا پل صراط یا اور ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ اور سوال کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں نے تو کافی بولی ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے آپ پوچھیے، تاکہ اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کا باقی حصہ مکمل کروں. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ مطلب کوشش پوری ہوتی ہے کہ جو اچھا کام کر سکیں، لیکن سم ٹائم اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہر بات کے نتیجے میں ہماری نیکی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہر چیز میں. تو کبھی سمجھ آتا ہے کہ وہ کچھ بچے گی بھی کہ نہیں، کہ نیت خالص ہو، جھوٹ نہ ہو، ذرا سی غیبت نہ ہو، اس کو دے دیا اس کو دے دیا، اور اتنی مشکل سے وہ تھوڑی بہت جو نیکیاں بنتی ہیں، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑی ڈسٹرکشن میں جائیں کہ کوئی ایسا دن اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ. نہیں، آپ کی بات بہت اچھی ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ جو فکر ہے نا، یہ جو سوچ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ میں کچھ ایسا نہ کر لوں کہ کہیں میں اس میں اٹک جاؤں، پھنس جاؤں. وہ جیسے حضرت عمر نے پوچھا تھا نا ابی ابن کعب میں تقویٰ کیا ہے، اور تقویٰ کے بے شمار فائدے ہیں. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم تقویٰ والوں کو اس دن بچا لیں گے، یعنی جو ڈر ڈر کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں محفوظ کریں گے. ان کے اس ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے کہ یہ شخص فکر مند تھا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا تھا. تو یہ فکر ضرور ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن 24/7 لگا ہوا ہے. شیطان کسی وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اور بعض اوقات وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا اور کر لو نیکی، اور کر لو اور کر لو، تھکو خوب، اور پھر ایسا جھانسا دیتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکلواتا ہے کہ وہ سب کچھ کیا دھرا ضائع. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس کو محفوظ رکھ. ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو انسان فوت ہوتا ہے اور اس کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے جی، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے پاس اتنی دیر بیٹھے. اس حدیث پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت جو ہے بانٹا جاتا ہے. کیا یہ اوتھینٹک ہے؟ اس پہ تھوڑا سا. وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ تم اتنی دیر رکنا تاکہ میں مانوس ہو جاؤں. اب یہ صحابی کا قول ہے، یہ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہیں تو لازم نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ. نہیں، اس طرح نہیں ہے. صرف یہ کہ عمرو بن العاص نے یہ کہا تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم ایسا کرنا. آخرت پہ اگر ہم سارے سوال لے لیں پھر اس کے بعد دوسرے سوال. ٹھیک ہے جی، آخرت سے متعلق. جی آخرت کے لیے کہ سب کو پتا ہے کہ مر کے تو جانا ہی، ہاں جی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے، تو کوشش کے لیے تو ایک تو دل سے ہوتی ہے، ایک نیت سے ہوتی ہے، اور ایک عمل سے ہوتی ہے. جی ہاں. لیکن یہ کہ اب ایک ہی چیز ہے کہ بھائی پردہ، اب پردے کے لیے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہے. تو پردہ نہ کرنا ایک ہمارے لیے ضروری ہے، یا پردہ ہر چیز کا کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یا اس کا ہمارا حساب بھی ہوگا؟ کیونکہ سطر میں تو بہت ساری چیزیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب پردے کا حکم ہے تو اگر ہم نے نہیں کیا، چاہے وہ فیس کا ہو یا ہاتھ کا ہو یا پاؤں کا، تو آخرت میں اس کا کیا عذاب ہوگا اور کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو ہمیں سطر کے یعنی اپنا سطر ڈھانکنے کے اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کے بارے میں جو احکامات ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت یعنی اپنا لباس جو ہے وہ ہر نماز کے وقت یا ہر مسجد میں، یعنی مسجد سے مراد یہاں نماز ہے، کہ ہر نماز کے وقت اس کے اختیار کریں. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو نماز کی جو شرائط بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کے بال کھلے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، بال ڈھکے ہونے چاہیے. یہاں تک کہ کوئی ایسا باریک بھی نہ پہنے کپڑا کہ جس سے بال ڈھکے ہو. کان ڈھکے ہونے چاہیے یا نہیں ڈھکے ہونے چاہیے. گردن ڈھکی ہونی چاہیے یا نہیں. بازو ڈھکے ہونے چاہیے یا نہیں. ہاتھ نہیں ڈھکے چاہیے مگر بازو یہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے. اسی طرح ٹخنے، پاؤں وغیرہ. ٹھیک ہے. اور لباس جو ہے وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھے تو پیچھے پیٹھ ساری ننگی ہو رہی ہو یا اسی طرح. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو کسی بھی ایک مسلمان خاتون سے ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اتنے حصے تو بالکل نہ کھلے، ساتر لباس ہو.
اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں مزید احکام ملتے ہیں. سورۃ النور سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، یعنی مومن عورت جب وہ زنا وغیرہ سے پرہیز کرے. اور پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے خمار، خمر خمار کی جمع ہے، اپنے سینوں پر ڈالیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر سے اتار کے سینے پہ ڈالیں، یہ نہیں کہا گیا. یعنی خمار کہتے ہیں اس کپڑے کو جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے، یعنی وہ تمہارا کپڑا جس سے تم سر ڈھانپتے ہو وہ اتنا بڑا کم از کم ہو کہ وہ آپ کے سینے کو بھی ڈھانپے. کیونکہ کئی لوگ اس طرح سکارف لیتے ہیں کہ وہ اوپر سے اس کو سارا لپیٹ لیتے ہیں، سینہ سامنے ننگا ہو جاتا ہے، یعنی نمایاں نظر آنے لگتا ہے. کوئی چیز قمیص وغیرہ سے اوپر یعنی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سینے کی شیپ کو چھپائے، کیونکہ یہ سینہ جو ہے یہ مردوں کے لیے بہت اٹریکٹیو چیز ہے اور عورت کا حسن ہے اس میں، تو وہ زینت اس کو نہیں دکھانی، تو اس میں خاص طور پر سینے کی بات ہے. اور پھر سارے آگے رشتے دار بتا دیے گئے کہ کن سے خاص طور پر اس کو پردہ نہیں کرنا ہے. پھر سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ گھر سے باہر جب مسلمان عورت نکلے تو کیا کرے. آیت نمبر 59 آپ خود بھی پڑھ لیں جا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، نساء المومنین مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں، یدنین علیہن اپنے اوپر سے ڈال لیں، من جلابیبہن اپنی چادریں. جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر کو. اب چادر بعض اوقات اس کا کوٹ پہن کے بندہ سی لیتا ہے یا ابایا بنا لیتے، کچھ لوگ اس طرح کا ابایا پہن لیتے ہیں، کوئی بھی چیز، یعنی وہ جو پجامہ یا شلوار یا پینٹ جو بھی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے تاکہ جو شیپ ہے لیگز کی یا اس کے کٹ ہے وہ نہیں دکھے. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ پہن بھی لیتے ہیں کوئی چیز لیکن اس کے اندر ایسی وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو یہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں حکم بہت واضح ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے زمانے میں وہ نہیں تھے. وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی، اور ایک روایت میں آتا ہے 40 سال تک کے فاصلے تک جائے گی. اتنی اسٹرانگ اسمیل ہے جنت کی کہ جو جنت کے پاس سے بھی گزر جائے تو اتنی دور دور تک اس کی اسمیل نکل. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے گھر میں بخور لگایا ہوگا یا آپ کوئی بھی خوشبو لگاتے ہیں تو کبھی وہ سمر میں کھڑکی وغیرہ کھلی ہو تو اس گھر کے پاس سے چلے اس کو تو چھوڑے، کھانے کی خوشبو آتی گھروں کے پاس، ہر گھر کے پاس سے، سردیوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے، گرمیاں تو چھوڑے. تو ایسی جنت کی خوشبو باہر سے بھی آ رہی ہوگی، لیکن یہ ایسے محروم لوگ ہوں گے کہ وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. ان میں سے ایک مردوں کا گروہ ہے جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظلم و ستم کریں گے. ظالم حکمران ہوں گے کہ جو ہر ایک کے اوپر کوڑا برسا رہے ہوں گے. اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگی رہیں، لباس پہن کے ننگی رہیں. اب پہن کے کون ننگا رہتا ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو باریک بہت ہو یا بہت ٹائٹ ہو کہ پہن کے بھی وہ ایسے لگتا ہے کہ پہنا ہوا نہیں. اور پھر فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہان کی طرح ہوں گے. اونٹنی کا وہ کوہان ہوتا ہے نا، ہمپ ہوتا ہے، اس کی طرح ہوں گے. اور پھر المائلات والممیلات، وہ خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کرے گی، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. تو عورت کو ضرورت کے تحت باہر تو نکلنا پڑتا ہے، کام بھی کرنا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، بچوں کو اسکول لینا دینا چھوڑنا بہت کام ہے. اس سے نہیں روکا گیا کہ آپ نہ کام کریں، لیکن جب آپ باہر نکلیں تو آپ ایسا لباس نہ پہنیں کہ جس سے دوسرے مردوں کو اٹریکشن ہو. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں دیکھتا، بھلے وہ نہ دیکھیں، اگر 100 میں سے کوئی ایک بھی دیکھتا ہے تو بھی تو ٹھیک نہیں نا.
اور نہ بھی بھلے نہ دیکھے. یہ مسلمان عورت کی ایک پہچان ہے اور یہ آپ کی تبلیغ ہے. مسلمان عورت جو ہے, کیونکہ امت کے ہر بندے کے اوپر ایک لازم ہے کہ وہ, قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو, نکالی گئی ہو, کہ ہر مسلمان کو ایک اسلام کا پیغام دوسروں تک دینا ہے. اب ایک مسلمان عورت کس کو جا جا کے راستے میں پکڑے گی تم مسلمان ہو جاؤ, یعنی بہت مشکل ہے. لیکن اگر وہ اپنے ایک باوقار اپنے باحجاب لباس میں جا رہی ہے تو دور سے لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ مسلمان عورت ہے, اور پھر اس کا اخلاق اور اس کا معاملہ اور اس کا طور طریقہ اور اس کی آنےسٹی, انٹیگریٹی, یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک عورت جو باحجاب ہے اور اپنے کام میں اتنی اچھی ہے, جہاں بھی, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ نرس ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی کام کر رہی ہے یا کسی فیکٹری میں ہی کام کر رہی ہے, لیکن وہ اتنا اچھا کام کرتی ہے کہ ہر ایک اس کی مثال دیتے کہ اس کی طرح کا کام. تو یہ آنےسٹی, یہ جو چیز ہے یہ آپ کی خاموش تبلیغ ہے اور یہ باتوں سے زیادہ بڑی تبلیغ ہے. تو اس لیے اس چیز میں کبھی شرمایا نہیں کریں, ڈرا نہیں کریں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے. اور دوسری طرف لوگ کچھ اور چاہتے ہیں, تو میں لوگوں کی چاہت پہ چلوں یا اللہ کی چاہت پہ چلوں؟ جانا تو میں نے اللہ کے پاس ہے. لوگ میرا کیا بگاڑ لیں گے, لوگ مجھے کیا دے دیں گے, اس رب نے اجر دینا ہے. اگر مشکل بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں. میرا ایک سوال ہے, میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور سبحان اللہ ان کا جو جنازہ ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑھایا. الحمدللہ. اب دادا بھی نہیں ہے اس وقت حیات اور دادی بھی نہیں ہے, لیکن میں معلوم یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابو کتنے نمازی تھے یا کتنے ان کے روزے چھوٹے جوانی کے وقت میں, تو میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیسے قضا میں ادا کر سکتی ہوں؟ جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے لیے صرف آپ ویسے دعا اور صدقہ ان کی طرف سے کر دیا کریں. اپنے لیے بھی جیسے کوئی صدقہ انسان کرتا ہے نا, تو ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں, اور باقی دعا کریں. نمازوں کی پابندی خود کریں, اور نمازوں میں جب آپ پڑھیں گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی, تو وہ آٹومیٹکلی دعا ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, اتنی مصروفیت میں ہوتے ہیں ہمیں الگ سے بھول جاتی ہے دعا کرنی. لیکن جو بچہ نماز کا پابند ہے وہ لازماً اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز میں دعا کر رہا ہے, دن میں کئی دفعہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی. ٹھیک. ایک سوال میرا بھی ہے, عورت کے دو خاندان ہوتے ہیں, ایک شادی سے پہلے ایک شادی کے بعد, تو ان دو خاندانوں کو چلانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اپنا حساب دے سکے؟ شادی سے پہلے تو اس پر والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, ماں باپ کی عزت اور اپنے اگلے کام کے لیے تیاری. یعنی شادی سے پہلے کا وقت نا عورت کی زندگی میں تیاری کا وقت ہوتا ہے. تیاری کس چیز کی؟ تیاری ایک اچھی مسلمان عورت بن کے رہنے کی, تیاری ایک اچھی ماں بن کے رہنے کی, ایک اچھی بیوی بننے کی, ایک گھر چلانے کی, اپنی اگلی جو دوسری زندگی کا حصہ ہے اس کے لیے پریپیئر کرے پہلے حصے میں, شادی سے پہلے میں. جب شادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری دوسرے خاندان کی آ جاتی ہے. پچھلے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, مگر وہ اس کے فرائض میں نہیں رہتا کہ وہ اب اپنا گھر چھوڑ کے تو ماں باپ کے گھر جائے. اللہ ہی کے ساتھ رہتے ہیں یا قریب کے گھر میں ہے, تو جس طرح انسان ایک وزٹ کرتا ہے, خیال رکھتا ہے, کیئر کرتا ہے, دعا کرتا ہے, وہ تو کرتی رہے گی. لیکن اسے اب اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا خیال زیادہ رکھنا ہے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لیٹ سے اگر میں وہ سال پورا ہونے میرا لیٹ سے اگر دسمبر میں ہو رہا تھا جی, اس پہ میری زکات آ جاتی ہے, تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے رمضان میں, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ساری کی ساری اماؤنٹ ابھی فل نکال دوں کہ یا میں ویٹ کر سکتی ہوں کہ میں اس کو رمضان میں دوں. لیکن جو چیز مجھے جس سے ڈر لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر رمضان سے پہلے میں فوت ہو جاتی ہوں تو میری زکات نہ رہ جائے, اور دوسرا یہ کہ اس ڈیوریشن کے دوران کوئی شیطان میرے پہ حاوی نہ ہو جائے کہ میرا وہ جو فرض تھا وہ رک نہ جائے. جی تو آپ اس معاملے میں ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کی شادی مثلاً دسمبر میں ہوئی اور اس وقت آپ کو گولڈ ملا جو 7.5 تولے سے زیادہ تھا, اور وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہا, تو آپ دیکھیں گے کہ مثلاً 7 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی, تو اس دن اسلامی کیلنڈر کی کون سی ڈیٹ تھی؟ کیا وہ رمضان تھا یا شوال تھا یا کیا تھا؟ عموماً لوگ شوال وغیرہ میں شادیاں زیادہ کرتے ہیں, ویسے سارا سال ہی چلتا ہے, لیکن عید کے بعد شادیاں بہت ہوتی. تو ہر سال پھر آپ کی زکوٰۃ رمضان میں نہیں شوال میں ہوگی.
الا یہ کہ کسی کی شادی رمضان میں ہوئی ہے اور رمضان میں اس کے پاس گولڈ آیا، تو جس تاریخ کو شادی ہوئی ہے اس تاریخ کو آپ کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. جس دن 1 سال مکمل ہو اس دن آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. اب اگر کسی وجہ سے ہو جاتا نا بعض اوقات وہ کیلکولیشن ہی وہ تول کے لانا تھا، یہ کرنا، وہ 2-4 دن اوپر نیچے ہو گئے، خیر ہے، لیکن اس کو اس کے بعد اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، رکھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کیسے جائے کہ نہیں کوئی اور شیطان حاوی ہو جائے، یہ کوئی اور مانگ لے کہ ہے تو میں مجھے دو، مجھے بہت ضرورت، تو اس کو اس وقت نکال دیں. کیونکہ جس مال میں اللہ کا مال شامل ہو جاتا ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے، وہ اس مال کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے وہ زکوٰۃ والے پیسے آپ کے دوسرے پیسوں کے ساتھ شامل ہیں تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ ان کو بھی نہ، یعنی ان میں بھی کوئی نقصان نہ کریں. نقصان کس طرح کہ کوئی چیز چوری ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے یا کوئی کہ جس میں وہ جو رکھا ہوا سرمایہ وہ بھی سارا ساتھ نکل جائے. تو یہ چونکہ غریبوں کا حق ہے تو اس لیے فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے. سال کے بعد وہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو رکھ سکیں، وہ کسی کا ہے جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بس اس کو چلے جانا چاہیے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بیوہ عورت ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ کہ وہ اپنے بچوں کی فیس دے ہر مہینے مثلا. اب اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کے پاس کوئی بیچاری کے پاس نہ بینک کا اکاؤنٹ ہے، نہ وہ گھر میں کوئی جگہ رکھنے کی، تو امانتاً کسی اور کے پاس رکھا دیں، امانتاً اپنے پاس رکھوا کے اس کی اجازت سے اس کو ہر مہینے اس میں سے دیتے رہے اگر آپ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں. نہیں تو آپ اپنی طرف سے نکال کے اس کو دے دیں، بھائی یہ ہے تمہاری سال کا یہ خرچہ، تم چاہے تو رکھو اپنے پاس، چاہے رکھواؤ کسی کے پاس، اب تم جانو تمہارا کہ یہ تمہارا حق تھا، تم لے لو. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا حق کسی کے پاس ہو تو ہم کیا چاہیں گے وہ کب ملے، ہمیں فوراً مل جائے. تو یہ کسی کا حق ہے، یہ ہمارا نہیں ہے اب رہا، تو اس لیے اسے فوراً نکال دینا چاہیے. استاذہ، خواتین قبرستان میں نہیں جا سکتی، اور اگر نہیں جا سکتی تو کیا وجہ ہے؟ بار بار جانے سے منع کیا گیا ہے. اور کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ مردوں کی نسبت عورتوں کا حوصلہ غم سہنے کی وہ جو ہوتا ہے نا وہ ذرا کم ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کئی عورتیں صرف خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، مرد بھی کئی کم دل ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں عموماً جو ہے کہ ان کے اوپر غم کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد عورت کو شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اس غم کو بھلا سکے، کہ وہ اتنی جلدی بھول نہیں سکتی چیزوں کو. قبرستان میں بار بار جانے سے کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، یا کسی کا شوہر فوت ہو گیا، یا کسی کا باپ فوت ہو گیا، یا کسی کی ماں فوت ہو گئی، یا کسی کی کوئی عزیز دوست فوت ہو گئی. اب یہ عورت اگر ہر ہفتے قبرستان پہنچی بھی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ہر وقت غم تازہ ہوگا. ہم تو گھر بیٹھ کے نہیں بھولتے. اب یقین کہ میرے والد فوت ہوئے تھے 98 کو، 98، اب 17 آ گیا، یہ تقریباً 20 سال ہونے لگے ہیں، 19 تو ہو ہی گئے. اب یقین کریں کہ میں جب اکیلی بیٹھی تھی نا مجھے ان کی یاد آتی، میں گھر بیٹھے رونے لگتی ہوں. تقریباً میرا یہ معمول ہے روز ایک آدھ دفعہ، یعنی کہ کبھی نہیں بھی روز، لیکن میں اکثر ان کو یاد کر کے روتی ہوں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی. 3-4 دن پہلے میرے بھائی نے کیا کیا کہ قبرستان گیا اور جا کے ایک ہلکے سے ویڈیو کلپ قبر کا، یعنی کہ چند سیکنڈ کا ہوگا، وہ بنا کے تو اس نے، وہ ہمارے خاندان کا گروپ ہے، اس نے پوسٹ کیا. اب یقین کرے کہ جو ہی میں نے قبر دیکھی، جو میرے دل کا حال ہوا اور جو میں رونا شروع کیا اور ان کے لیے دعائیں شروع کی اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے فون کو ہی چوم لیا. تو آپ خود سوچے کہ اگر میں قبر کے پاس کھڑی ہوں گی تو میرا کیا حال ہوگا. میں کسی کی بات نہیں کر رہی، اپنی بات کر رہی. تو عام طور پہ عورت کے اندر جو دل ہے نا اللہ نے وہ نرم رکھا ہے، یا ویسے جا سکتے ہیں جی اور جانا یعنی فریکوینٹلی جانا پسندیدہ نہیں، کبھی کبھار جا کے، بہت اندر نہ جائیں، دیوار کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ کے آخرت کی یاد کر کے آ جائیں. جنازے کے ساتھ بھی منع کیا گیا. یعنی اگر آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ لی آپ نے، تو اب آپ ساتھ نہیں جائیں. الا یہ کہ ایک مسئلہ یہاں پیش آتا ہے جو ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی ایک گاڑی پر مسجد جاتے. اب وہ مسجد کہاں اور قبرستان کہاں؟ اب اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر عورت مسجد میں بیٹھی تو مسجد بھی خالی ہو جاتی ہے اکثر. اب وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور قبرستان گیا، پتہ نہیں کب فارغ ہو کے پھر واپس آئیں گے، پھر پک کریں گے. تو وہ اگر ساتھ ہی لے جائیں
اور عورت اترے نہیں گاڑی سے، گاڑی میں ہی بیٹھی رہے اور مرد اندر جا کے دفنا کے واپس گاڑی میں آئے، اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں. میرا کوشچن یہ کہ دیکھیں ہم جہاں رہ رہے ہیں، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹی بھی جاب کر رہی ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، ماں بھی جاب کر رہی ہے. اب ایک طریقہ ہوتا ہے جاب کرنے کی، ایک نیسیسری ہوتی ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہی کرنی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جاب کرنے جاتے ہیں، لازمی دوسرے محرموں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اور پھر بات بھی ہم ان سے کرتے ہیں. اس کے بعد کسی کے لیے تو خیر ضروری ہے، لیکن کسی کے لیے ضروری ہے اگر کسی کا شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی تم جاب کرو. اور ایک تو یہ کوشچن کہ جاب کرو اس کا کیا، اور دوسری بات یہ کہ عورت فیل فری نہیں کر رہی، کسی ٹائم پہ بیمار ہے، کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ اور وہ شوہر کی خواہش کو نہیں پورا کر پا رہی. تیسری بات یہ کہ اگر وہ گھر میں ہے اور وہ اپنی کوئی گھر سے انکم کرتی ہے یا کوئی بھی اپنا کرتی ہے، اس میں کہاں تک وہ اپنے شوہر کو کر سکتی ہے، اور کرنے کے بعد اس کو جتانے کا کیا حق پہنچتا ہے یا نہیں. کیونکہ سم ٹائم لڑکیاں یا عورتیں جاب کرتی ہیں، دس از مائن دس از یور، اور اپنا خرچہ خود سے اٹھانا بھی چاہتی ہیں اور اپنے شوہروں کو جتاتی بھی ہیں. تو اس کا آخرت میں یا شوہر کے حکم کی نافرمانی کرنے میں کہاں تک کا ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو مختلف پیدا کیا ہے. عورت کے ذمے بچوں کی پیدائش، تخلیق، تربیت، گھر کو سنوارنا، آرام دہ بنانا اور اپنی عبادت اور ان چیزوں کا کہا ہے، اور مرد کے لیے باہر کے کام اور کمائی اور وہ سب اس کے اوپر فرض کے درجے میں ہے. جیسے زکوٰۃ نکالی فرض ہے نا، ایسے ہی مرد کے اوپر بیوی اور بچوں کا خرچہ فرض ہے، اسے کما کے لانا ہے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں وہ بیچارہ چاہتا بھی اس کو جاب نہیں ملتی، دوسری طرف عورت کو جاب مل رہی ہے، اب گھر تو چلانا ہے نا، یہ تو مجبوری کی کوئی کیفیت ہے. ایسے میں ضرورت کے تحت عورت جاب کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اس کو اسلامی شرعی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. پھر اگر ضرورت نہیں اور اس کے پاس وقت ہے، اس نے بہت پڑھا ہے، وقت ہے، گھر سے بیٹھ کے، جیسے آپ نے کہا گھر سے بیٹھ کے وہ کمپیوٹر پہ یا کسی بھی طرح اپنا بزنس کوئی کر کے کمائی کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ایز لانگ ایز وہ اپنے فرائض کو نہیں چھوڑ رہی. فرائض میں کیا چیز آتی ہے؟ اپنی نمازیں آتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک آتا ہے، شوہر کی ضرورت پوری کرنے آتی ہے، پھر بچوں کی تعلیم و تربیت آتی ہے. اگر یہ سارے کام وہ کر کے پھر بھی اس کے پاس وقت بچتا ہے اور اس میں وہ اپنا کوئی کام کر کے اپنی انکم بڑھاتی ہے اور اس سے وہ صدقہ خیرات کرتی ہے تو وہ بہت اچھا. اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور پھر اس میں سے کما کر صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی. اسی طرح اور بھی صحابیات کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کام کرتی تھی، لیکن کام کرنے کے بعد کسی کے اوپر احسان جتانا اور وہ تو سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ شوہر کے مقابلے میں سرکشی دکھانا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت شوہر سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتی. چاہے ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں تو بھی ہمیں ایک مورل سپورٹ، ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ نے مرد کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا. قوام کا معنی کیا؟ پروٹیکٹر. مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کرے، عورت کی ضروریات پوری کرے، عورت کو سپورٹ کرے، عورت کو جو ایموشنل امبیلنسز ہوتے ہیں، ہارمونل امبیلنسز، اور اوپر نیچے اس کی طبیعت ہوتی ہے یا پیدائش کے وقت اس کو تکلیف وہ اٹھاتی ہے، پیریڈز میں، مینسز میں اس کے اوپر نیچے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں وہ اس کے لیے ایک اچھی سپورٹ بنے تاکہ اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا بنایا تھا، اور حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو محبت رکھی تھی اور وہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، ان کی کمپینین بنی، یہ ایک ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز، چاہے جاب ہو یا کوئی اور شخص ہو یا کچھ بھی، وہ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جو اس رشتے کو خراب کرے، اور اس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہیں. کیونکہ جب دنیا میں انسان کسی پہ بھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، چاہے مرد عورت پہ ظلم کرے یا عورت مرد کے ساتھ، یا پھر عورت فرسٹریشن میں بچوں پہ ظلم کرے اور ان کو بلا وجہ تکلیف دے، یا کسی اور کے ساتھ، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دو کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ دو نہیں کر سکتے، ایک ہی کرنا ہے آپ کو، تو مرد آپ کو مجبور ہرگز نہیں کر سکتا. چاہے مرد کے پاس جاب نہ ہو پھر بھی وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور جاب کریں. ہاں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا احسان ہے، اور عورت اگر کما کر خرچہ کرتی ہے گھر پر تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے اور اس پر اس کو اجر ملے گا.
چاہے اپنے بچوں پہ کر رہی ہے, اپنے شوہر پہ کر رہی ہے, اس کا بھی اجر ہے اس کے لیے. لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کے اور اذیت دکھ دے کے. یعنی جس پہ خرچ کرو پھر اس پہ احسان نہ جتاؤ اور اس کو دکھ نہ دو, اس کو ہرٹ نہ کرو, اسے تانے نہ دو کہ میں نے تمہیں اتنا دیا اور تمہارے لیے بھی کیا وہ بھی کیا. نہیں, ہم پیرنٹس ہیں نا, تو ہمیں بھی ذرا احساس کرنا چاہیے, بچوں کو بھی بار بار یہ نہیں جتانا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بچوں کے اندر ایک بہت عجیب سا وہ آتا ہے کہ کب ہم پھر بڑے ہوں گے تو خود اپنا ارن کر لیں گے, اور جب وہ ارن کرنے لگتے ہیں پھر وہ موو آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک عزت اور ایک آپس کے رواداری اور ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. میں حق مہر کے بارے پہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے مجھے حق مہر ڈیتھ سے پہلے ادا نہیں کیا, لیکن جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے لیڈیز ہوتی ہیں, کسی نے مجھے کہا کہ آپ ان کو جو کچھ بھی ہے معاف کر دیں میت کے اوپر اس وقت. تو میں نے اس وقت سب کے سامنے یہی کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا, جو آپ نے میرا حق دینا تھا جو, لیکن اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اب میرے لیے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے حق مہر نہیں دیا تو جب اس کی وراثت تقسیم ہو تو اس میں سے وہ حصہ الگ لیا جا سکتا ہے. اگر وہ کوئی لکھا ہوا نا کہ جی یہ 10 تولے دینا تھا اور ابھی تک دیا نہیں, تو وفات کے بعد شوہر جو مال چھوڑے گا اس میں سے 10 تولے کے برابر پہلے تقسیم ہونے سے پہلے وہ عورت کو الگ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ورثہ تقسیم ہوگا تو اس کا جو حصہ وہ بھی ملے گا اس کو. اور اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہے اپنے دل کی خوشی سے تو وہ الگ بات ہے, کر سکتی ہے. اور ایک دفعہ معاف کر کے دوبارہ پھر حق نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے مطلب کہ میت کے اوپر کوئی بوجھ ہوتا ہے, جی بوجھ ہوتا ہے جی. لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اگر میں نے معاف کر دیا جیسے کیا تو آپ کے لیے اجر, جو کسی کا قرضہ معاف کر دیتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر. جی میں نے عزت کے مطابق پوچھنا, ہاں جی. کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی اگر عورت جوان ہے تبھی اس کی عزت ہے یا بوڑھی عورت کی؟ ہر عورت کی عدت ہے, اور عدت میں بنیادی طور پر کیا ہے کہ اس کو گھر سے نہیں نکلنا ہوتا, اللہ کہ شدید ضرورت ہو, ہاسپٹل جانا ہے یا بینک جانا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے تو دن جا کے واپس آ جائے. دوسرے کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اور زیب و زینت نہیں, زیور وغیرہ نہیں پہن سکتی, بس اس کو گھر میں رہنا ہوتا ہے. ایک سوال ہے, جیسے یہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں, بچے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اب وہ کھانے کے لیے باہر نکلتے ہیں, اب ان کے دوست ہیں عربی جیسے لڑکے دوست ہیں, اب چکن کو ہم منع کرتے ہیں کہ نہیں کھائیں آپ, تو وہ یہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ عربی تو مطلب کہنے کو زیادہ وہ ہے تو آپ ہمیشہ منع کرتی ہیں کہ یہ چیز کھائیں, یہ چیز نہیں کھائیں, یہ چیز ہے, تو اس کے بارے میں کیسے سمجھایا جائے؟ انہیں کہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے, شک والی چیز سے بچا جائے. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کو صحت اور آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت اور عافیت عطا فرمائے, اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت نازل فرمائے, اور ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکے. کسی کا قول ہے کہ جب انسان دنیا کا علم حاصل نہیں کرتا تو دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے اور دنیا عارضی ہے, لیکن جب انسان آخرت کا علم حاصل نہیں کرتا تو آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے اور وہ ہمیشہ کا نقصان ہے. تو علم حاصل کرنا انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع دے اور ہم واقعی سیکھتے رہیں, گرو کرتے رہیں, عمل کرتے رہیں, اپنے رب کو راضی کرتے رہیں, اور اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.